لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہمیں تو دیندار لگتے ایسے ہیں کہ جیسے پاگل. بولو بھائی ہیں. سب دیندار نہیں، بہت سے. اور واقعی وہ پاگل ہوتے بھی ہیں، لگتے نہیں ہیں حقیقت میں وہ پاگل. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ شریعت کے مکمل پیچھے نہیں چلیں گے نا، آدھا چلیں گے، تو آپ پاگل ہوں گے واقعی. کیونکہ آپ پھر الٹی الٹی حرکتیں کرنا شروع کر دیں گے. جیسے نیم حکیم خطرہ جان سنا نا آپ لوگوں نے؟ نیم حکیم خطرہ جان. تو اس طرح کہتے ہیں نا نیم مفتی خطرہ ایمان. تو نیم مسلمان پاگل، اس میں خطرہ وطرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شعر کا وزن بنانا مقصد نہیں ہے نا، مقصد تو ہے کہ بات پوری ہو جائے. تو نیم مسلمان کیا ہے؟ وہ بھی پاگل. نیم کہتے ہیں آدھا، یعنی تھوڑا تھوڑا. تو آدھا مسلمان بھی پاگل ہوتا ہے. آدھے مسلمان کے آدھے کا مطلب کیا یہ سمجھیں. آدھے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدھے اسلام کو فالو کر رہا ہے. 100% اسلام کو تو بہت کم لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں نا. تو جو آدھے کو فالو کر رہا ہے اس کا مطلب وہ آدھا دوسروں سے تو پھر بھی عقل مند ہونا چاہیے، لیکن وہ بھی پاگل ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ آدھے کو فالو کرنا آدھے کو نہ کرنا یہ اتنا برا نہیں ہے. ایک چیز میں اسلام کی آدھی تعلیمات کو لینا آدھی کو نہ لینا یہ تباہ کر دیتی ہے انسان کو. سمجھ رہے ہو؟ یعنی ایک ہی حکم ہے، اس میں اسلام کی آدھی تعلیمات لی اور آدھی چھوڑ دی تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اس کی مثال ایسے ہے کہ میں شادیاں کرتا رہتا ہوں، مثال اسی کی دے دیتا ہوں. آپ نے 4 شادیاں ہمارے بیان سے سیکھا اور آپ نے کہا میں 4 کروں گا، اسلام نے ترغیب دی ہے، لیکن عدل والی شرط اسلام سے بولو بھائی نہیں لی، تو یہ تو بالکل ہی بیڑا غرق کر دے گا کہ نہیں کر دے گا؟ یعنی اسلام سے کہ اسلام نے یہ بھی کہا نا کہ حقوق بھی ادا کرے، برابری بھی کرے، یہ والی شرط اسلام کی نہیں لی، شادیوں والی لے لی. تو یہ تو اسلام کا مذاق بنائے گا. اس سے تو بہتر ہے کہ نہ کرتا. بہتر کیا، ضروری تھا کہ نہ کرتا. تو جب ایک ہی حکم میں آدھا اسلام لیا، اسی حکم میں پوری تعلیمات نہیں لی، تو پھر وہ واقعی پاگل ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ پھر مروائے گا، بیڑا غرق کروائے گا، اپنا بھی، گھر والوں کا بھی، بچوں کا بھی، معاشرے کا بھی، پھر مذاق بنوائے گا وہ. تو ہم میں سے بہت سے لوگ جو دیندار ہوتے ہیں اور پاگل لگ رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ تو ہمیں اپنی کم علمی کی وجہ سے پاگل لگتے ہیں. پاگل ہم ہوتے ہیں، ہمیں لگتے وہ ہیں. جیسے کہ ہر دیندار، ہر لبرل آدمی کو پاگل لگ رہا ہوتا ہے، تو وہ تو خود پاگل ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ لگ رہے ہوتے ہیں پاگل. لیکن بعض دفعہ واقعی میں پاگل بھی ہوتے ہیں، حقیقت بتا رہا ہوں، وہ سچی مچی کے پاگل ہوتے ہیں. اس لیے کہ وہ آدھی چیز کو لے رہے ہیں، اسی حکم میں آدھے اسلام کو بولو بھائی نہیں لے رہے. پھر یہ لوگ دین کو بدنام بھی کرتے ہیں. یہ لوگ صرف داڑھی ہوتی ہے، ایک لباس لیبل لگا ہوا ہوتا ہے. اب داڑھی تو لے لی، وہ بھی ضروری ہے، داڑھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لیکن اخلاق وہ نہیں لیے. وہ کہتے ہیں نا کہ گڑ کھا رہا ہے اور گلگلوں سے پرہیز کر رہا ہے. یعنی گلگلے تو ذرا ہلکی چیز ہے نا. گلگلے پتہ ہے؟ میٹھے پکوڑے. تھوڑا سا لائٹ، آپ کی آواز یہاں بھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے. میٹھے پکوڑے جب چینی ڈال کے پکاؤ نا تو میٹھے پکوڑے کہلاتے ہیں. اس کو گلگلے کہتے ہیں، گلگلے. اس سے بھی پیٹ خراب ہوتا ہے کیونکہ تیل ہے، بیسن ہے. لیکن گڑ سے تو اور زیادہ خراب ہوتا ہے نا. گڑ تو بہت بھاری چیز ہے، گرم ہوتا ہے. تو اب یہ ایسا مریض ہے جس کا پیٹ خراب ہے، یہ گڑ کھا رہا ہے. جب اس کے سامنے گلگلے رکھے گئے تو کہہ رہا ہے میرا پیٹ خراب ہے، ایکچولی آج میری طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے. یہ کیسی ناساز ہے بھائی؟ تو گڑ کھا رہا ہے، گلگلوں سے کیا کر رہا ہے؟ پرہیز کر رہا ہے. اسی کی ایک اور مثال دی جاتی ہے. بارش سے بھاگا پر نالے کے نیچے آگے کھڑا ہو گیا. بارش سے بھاگا کہ کہیں بھیگ نہ جاؤں، اور بھاگنے کے لیے کھڑا کہ کہاں آگے ہوا ہے؟ پر نالے کے نیچے. تو یہی ہو رہا ہے آج کہ شریعت کے احکام میں ایک حکم کو لے لیا جو بہت زیادہ اہم تھا، یقیناً اس سے بھی زیادہ اہم حکم کو چھوڑ دیا. تو یہ ہو رہا ہے آج کل.
اس کی وجہ ہے کم علمی، علم نہیں ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اللہ ان کی عمر برکت دے، ان کے حوالے سے کسی نے ایک بڑی پیاری مثال دی. فرمایا کہ ایک ہوتا ہے تفقہ، فقہ، ایک ہوتا ہے علم، اور ایک ہے حکمت. بڑی پیاری مثال دی، مجھے بڑی اچھی مثال لگی. میں نے کہا یہ بیان میں نقل کروں گا انشاءاللہ. فقہ کہتے ہیں سمجھ بوجھ، سینس جسے کہتے ہیں، اور حکمت اور دانائی اس سے بھی، سینس تو لازم ہے نا، واجب ہے کہ آپ میں فقہ ہو، سمجھ ہو. اور ایک ہے علم، یہ پہلا درجہ ہے. سب سے پہلے علم، پھر آتی ہے سینس، کھوپڑی بھی ہو، اور پھر حکمت اور دانائی. تو انہوں نے فرمایا کہ ڈسپرین جو ہے نا ایک ٹیبلٹ ہے، ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ ڈسپرین سے سر کا درد ٹھیک ہوگا. یہ ڈاکٹر کو بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ڈسپرین کی گولی کھانے سے سر کا درد کیا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. بھائی جان ایک دفعہ نا قیامت آنے سے پہلے مجمع ضرور دکھا دینا بیان میں. ابھی دبئی میں بھی وہاں بھی لوگ، انڈیا کے لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی بندہ سامنے بیٹھا بھی ہوتا ہے. آج تک کہہ رہے ہیں کبھی نہیں دیکھا، کبھی بھی نہیں دیکھا. میں نے کہا ایک کیمرہ کہاں کس کس کو دکھائیں بھائی. تو ایک دفعہ میں نے کہا مرنے سے پہلے انشاءاللہ یا امام مہدی کے آنے سے پہلے ہم پبلک دکھائیں گے. وجہ اس کی یہ کہ کیمرہ تھوڑا سا گھما دیا نا، پھر 1 گھنٹہ لگے گا اس کو واپس اپنی جگہ پہ لانے میں. تو ایک دفعہ یہ نوٹ کر لے، امام مہدی کے آنے سے پہلے ایک دفعہ لازمی دکھانا ہے، ٹھیک ہے. تو کیا بات چل رہی تھی یار، ٹیکنیکل بات چل رہی. ہاں ڈسپرین کی مثال دے رہا تھا کہ جو ڈسپرین ہے یہ سر کے درد کو ٹھیک کرتی ہے. یہ علم ہے، نالج کی بات ہے نا کہ بھائی ڈسپرین سے کیا ہوتا ہے، سر کا درد ٹھیک ہوتا ہے. تو ایسے ہی مسائل، شریعت کے مسائل میں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے. اس سے اوپر کا درجہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ ڈسپرین سر کا درد کیسے ٹھیک کرتی ہے. یہ ڈاکٹروں کو پتا ہوتا ہے، عام آدمی کو پتا نہیں ہوتا. یہ کیسے ٹھیک، اس میں کیا ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے سر میں درد ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے جس نے میڈیکل سائنس باقاعدہ پڑھی ہوتی ہے. تیسرا درجہ ہے حکمت، کہ کس نے سر کے درد کو ٹھیک کرنے کے لیے کتنی ٹیبلٹ کھانی ہے، کس کو ڈوز کتنی دینی ہے، دینی بھی ہے کہ نہیں دینی ہے. ہر سر کے درد کی، ہر آدمی جس کے سر میں درد ہو اس کو ڈسپرین نہیں کھلائی جاتی، اور جس کو کھلائی جاتی ہے تو سب کو ایک جیسی مقدار میں نہیں کھلائی جاتی. یہ کیا ہے، حکمت. یہ سینس سے اوپر کی چیز ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی، کہ کس کو کتنی ٹیبلٹ دینی، کس کو کتنی ہے. اور انہوں نے فرمایا کہ یہ چیزیں کتابوں میں، یہ تیسری چیز کتاب میں نہیں ملتی. یہ ڈاکٹر کا تجربہ، اس کی اپنی عقل، خود بھی ڈسپرین کھا کے بیٹھا ہے یا بغیر ڈسپرین کے بیٹھا ہوا ہے، یہ سب چیزیں یعنی وہ کرتی ہیں. تو یاد رکھو اسی طرح دین کے معاملے میں بھی مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ نہ خود پتہ ہے اور نہ ایسے پر اعتماد کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جس کو پتہ ہے. صرف ظاہری علم ہے، ظاہری علم، وہ یہ جائز ہے، وہ ناجائز ہے، یہ حدیث ہے، وہ فلانی آیت ہے، اور وہ پھر اس پہ فتوی بازی تھوپتے رہتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے ضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ. علماء کو پتہ ہوتا ہے، جن میں حکمت ہے، جن علماء میں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث اس موقع کے لیے نہیں ہے، اس کا کوئی غلط فائدہ اٹھائے گا. جیسے نا ڈسپرین تو ہے، سر کا درد تو ٹھیک کرتی ہے، مگر آپ کے لیے نہیں ہے. پیناڈول سے طبیعت ٹھیک ہوتی ہے مگر ہر ایک کے لیے نہیں ہے. تو ایسے بہت ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا، بڑے وہ پریشان تھے کہ یار یہ کیا بات ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتے کو پانی پلانے پر ایک فاحشہ عورت کی مغفرت کر دی. کتے کو پانی پلانے پر مغفرت، ساری زندگی گناہ ایک کتے کو پانی پلانے پر کیا کر دیے. اور دوسری طرف حدیث میں آتا ہے کہ ایک بلی کو بھوکا مارنے پر ساری نیکیاں. ارے وہ مشہور حدیث ہے نا، ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا، نہ کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی، وہ بلی بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر گئی، اللہ نے اس کو عذاب میں ڈال دیا، ساری نیکیاں ضائع ہو گئی. اب وہ پریشان کہہ رہے ہیں یار وہ تو بس گویا وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے ادھر تو ایک اندھی ہے، بس اللہ جس کو چاہے اٹھا کے جنت میں ڈال دے، جس کو چاہے اٹھا کے بخشش پہ آئے گا تو ہماری ایک نیکی قبول کر لے گا،
اور اگر اس نے عذاب ہی دینا ہوگا تو ہماری ساری نیکیاں دھری کی دھری کو ایک گناہ پکڑ کے ہمیں کیا کر دے گا؟ جہنم میں۔ تو ان کے لب و لہجے سے لگ رہا تھا کہ عمل سے کیا ہو رہے ہیں، وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ یہ حدیث ان میں عمل کا جذبہ کم کر رہی ہے کہ یار ادھر کا تو کوئی لا نہیں ہے، قانون نہیں ہے بس۔ پھر انہوں نے قرآن کی آیت بھی پڑھی، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو چاہوں گا معاف کروں گا، جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا۔ تو جب وہی اسی پر ہے تو ہمارا عمل کس کام کا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ آ رہا ہے نا سمجھ میں؟ الحمدللہ۔ تو یہ وہی ہے، علم ہے، حکمت نہیں ہے۔ اصل میں یہ وہی ڈسپلن کی گولی ہے نا، جس کو نہیں کھانی تھی اس نے کھا لی ہے ٹھیک ہے نا، جس کو نہیں کھانی تھی اس نے کھانی۔ تو فائدے کے بجائے کیا ہو رہا ہے؟ ایک آدمی کا خون ویسے ہی بہت پتلا ہے، وہ بالکل پانی کی طرح خون ہے، وہ ویسے ہی مرنے والا ہے، اس کو ڈسپلن کھلاؤ گے تو اور کیا ہو جائے گا؟ پتہ وہ تو مر جائے گا۔ جو حدیث کی جو جانتے ہیں وہ بتاتے ہیں، کسی حکمت والے سے پوچھیں وہ کہے گا کہ بھائی دونوں یہ حدیثیں عمل میں اور بڑھانے کے لیے ہیں، عمل کو کم کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ صحابہ اس حدیث کو سن کے ان کا عمل کا جذبہ بڑھا تھا، کم نہیں ہوا تھا۔ کیسے؟ ایک حدیث جو ہے وہ گناہگار کو سنانے کی ہے، ہم وہ نیک لوگوں کو سنا دیتے ہیں۔ ایک نیک لوگوں کو سنانے کی ہے، وہ ہم کس کو سنا دیتے ہیں؟ گناہگاروں کو۔ جس کی جو اس کے سامنے پیش کرنے کی، جیسے شوگر کا مریض ہے، اس کے سامنے پیش کرنے کی ڈش تھی کریلے ہے بھائی، اور ایک آدمی میں فیٹ ہے ہی نہیں، شوگر بھی نہیں ہے، وہ بیچارہ شوگر کی کمی سے مر رہا ہے، اس کے سامنے رکھنے تھے لڈو، تو جس کے سامنے لڈو رکھنے تھے اس کے سامنے رکھ دیا کریلے۔ وہ پہلے ہی شوگر لیول کم ہے، وہ کریلے کھائے گا تو انا للہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور جس کو کھلانے تھے لڈو اس کو کریلے کھلا دیا، اور جس کو کریلے کھلانے تھے اس کو کیا کھلا دیا؟ لڈو۔ دونوں کا انا للہ، کیا خیال ہے بھائی؟ انا للہ ہو جائے گا دونوں کا۔ تو یہ جو حدیث ہے نا کہ فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا اور اللہ نے بخش دیا، ایک روایت میں مرد آتا ہے مرد نے پانی پلایا، بہرحال جس نے بھی پلایا گناہگار تھا، اللہ نے اس کو بخش دی۔ یہ اصل میں گناہگار کے سامنے پیش کرنے کی حدیث ہے، اور ہر گناہگار کے سامنے نہیں، وہ گناہگار جو اب اس نا امیدی میں آ گیا ہے اور اب وہ نیکی کرنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں، وہ کہہ رہا ہے یار میرے تو اعمال میں گناہ ہی گناہ ہے، میں نے اگر ایک نیکی کر لی تو مجھے کیا ہو جائے گا؟ میں کون سا جنت میں جاؤں گا؟ تو اب چھوڑو، میں باقی زندگی بھی کس میں گزارتا ہوں؟ گناہ میں۔ تو اس کو بتایا جا رہا ہے بھائی بعض مرتبہ، ہمیشہ نہیں، ایک نیکی کام آ جاتی ہے، تو اس لیے نیکی کا کوئی موقع اگر میسر ہے تو ہاتھ سے جانے نہ دو۔ تو وہ عمل پہ آئے گا یا پیچھے ہٹے گا؟ آ رہا ہے عمل پہ۔ تو اس کو یہ بتایا گیا بعض دفعہ ایک نیکی پہ بخشش ہو جاتی ہے تو اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو، یہ تو بخشش کا چانس اور زیادہ بڑھ جائے گا، تو اس کو ادھر لایا جا رہا ہے۔ اور جو نیکی کرنے والے ہیں بعض دفعہ وہ اترانے لگتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں، یار ہمارے اعمال میں تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں، ہم تو سیدھا بغیر حساب کتاب کے جنت میں۔ تو اب جب بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے تو ہم نے 2-4 گناہ کر لیے تو کیا ہو گیا؟ ہم نے اگر اس کی جیب سے پیسے نکال لیے، ہم نے تو سارے ماشاءاللہ وراثت بھی نہیں کھائی کسی کی، اور سارے ہمیشہ ایک نمبر رہے۔ آج اگر ہم نے کسی کو چونا لگا دیا، 150 روپے پان گٹکے کے کسی کے کھا لیے، آج ہم نے اگر ایک دفعہ سٹا لگا لیا تو 2-4 گھونٹ پی لیے تو کیا ہو گیا؟ دنیا تو بالٹیوں کے بالٹیاں پی جاتی ہے، آج ہم بھی ذرا 2-4 سے کیا ہوتا ہے کہتے ہیں نا لوگ، اے بھائی 2 گھونٹ پینے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ پائپ کے نیچے ہم اگر بیٹھ گئے تھوڑا سا ہیروئنچیوں کے ساتھ انجوائے کر لیا تو کیا ہو گیا؟ تو ان کو بتایا جا رہا ہے، یہ کسی پہ ظلم کر لیا، کسی جانور کو بلا وجہ مار دیا، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی تمہیں اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے نا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، اسی پہ قائم رہو، یہ سوچ کے گناہ مت کرو کہ ہمیں کیا ہوگا۔ بعض دفعہ ایک گناہ بھی، بعض دفعہ ہمیشہ نہیں ہوتا، بعض دفعہ ایک گناہ وبال جان بن جاتا ہے، جیسے اس شخص کا بن گیا، اس عورت کا بن گیا جس نے بلی کو باندھ کے بھوکا رکھا۔ تو اب صحابہ جب یہ حدیث سنتے تھے تو ان میں عمل کا جذبہ بڑھتا تھا، اور ہم جب سن رہے ہیں اب جب یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے گا بخش دے گا، یہ تو معاملہ خراب ہو گیا۔ تو اصل میں حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نیکی پہ اللہ بخش سکتے ہیں تو بار بار نیکیوں پہ کیوں نہیں بخشیں گے؟ اور ایک گناہ پہ اللہ برباد کر سکتے ہیں تو بار بار گناہ کرو گے تو برباد کیوں نہیں ہوگے؟ تو مطلب یہ کہ جو نیکیاں کر رہا ہے وہ کرتا چلا جائے، اور جو گناہ کر رہا ہے وہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرے۔
سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات؟ اور معاملہ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ الٹا ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی حدیثیں گناہگاروں کو سنائی جا رہی ہیں جو توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، حالانکہ وہ ان کے لیے تھوڑی ہیں، ان کے لیے تو عذاب کی وعیدیں ہیں. یہ جو آتا ہے نا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، یہ ان کے لیے ہے جن کا آگے قرآن میں تذکرہ ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، کہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو. ایسے گنہگاروں کو کہا جا رہا ہے کہ اب آ جاؤ، اب اللہ کی طرف آ جاؤ، ماضی کو بھول جاؤ. اور ہمارے ہاں جو آیت بتائی جاتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یہ ان لوگوں کو جو گناہ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرنے کا پروگرام ہے، کرتے رہو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. تو یہ تو غلط ہے، یہ کہاں کی کہاں لگا دی. تو دین جو ہے نا، پورے دین پر انسان چلے تو پھر انشاءاللہ پھر وہ پاگل نہیں کہلائے گا. اور اگر پھر ایسے شخص کو کوئی پاگل کہے گا تو خود پاگل ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم میں سے بہت سے لوگ آدھے پہ چل رہے ہیں، آدھے پہ نہیں چل رہے. دوسری ایک اہم ترین بات یاد رکھیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں کسی کی جو برائی ہے نا، برائی اس کو ناپنے کا وہ معیار نہیں ہے جو اللہ اس کے رسول کا معیار ہے. ہمارے ہاں جرم کو ہر انسان اخپل طریقے سے ناپتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کی قیمت لگاتا ہے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں. دیکھیں، کسی بھی ہر ملک میں سگنل توڑنے کا جرمانہ الگ ہے، ایسا ہی ہے نا. پاکستان میں اگر آپ سگنل توڑیں تو چالان الگ قسم کا ہوتا ہے، دبئی میں توڑ دیں تو بیڑا غرق ہو گیا آپ کا، امریکہ میں توڑ دیں تو الگ سزا ہے. ہر ملک میں بندہ مارنے کی الگ سزا ہے، ہر ملک میں بندہ مارنے کی الگ سزا ہے، رشوت کی الگ، ہر ملک کی الگ. تو ہر کنٹری نے، ان کی اسمبلی نے یا ان کے جو قانون دان لوگ ہیں، انہوں نے اپنے لحاظ سے جو ہے نا جرم کو ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ بھئی یہ والا جرم جو ہے یہ اتنا بھاری ہے اور اس کی سزا اتنی ہوگی. تو ان کے جو بھی ماہرین ہیں وہ بیٹھتے ہیں، بھئی سگنل توڑا تو اس کا مطلب یہ لوگوں کی جان سے کھیل رہے ہیں، لوگوں کی جان سے کھیلنے کا مطلب بندہ بھی جا سکتا تھا، بندہ بھی جا سکتا ہے، اس کا مطلب یہ چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے، لہٰذا اس پہ اتنا بھاری بھرکم جرمانہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ آدمی کہتا ہے دوبارہ نہیں توڑوں گا کبھی. اور بعض لوگ دوسرے اسٹائل سے سوچتے ہیں کہ بھئی سگنل توڑا ہے تو بندہ تھوڑی توڑا ہے، بندے کو تھوڑی مارا ہے، اور اس کی نیت بھی نہیں تھی اور مرا بھی نہیں بندہ، یا تو مر جاتا بندہ تو توڑ کے بھاگا ہے نا، تو ٹھیک ہے 50 روپے لو نکلو یہاں سے. تو یہ یعنی ہر آدمی اپنے حساب سے. تو آپ جس کی ریاست میں ہوتے ہو اس کے قانون کے حساب سے جرم کو تولتے ہیں، وہیں کے قانون کے حساب سے. تو اسی طرح یاد رکھیں، یہ زمین کس کی ریاست ہے؟ اللہ کی. تو جب اللہ کی نافرمانی ہوگی تو اس جرم کو اسی حساب سے تولا جائے گا. اللہ نے اس کو کتنا بڑا جرم قرار دیا ہے، اس کو اخپل طریقے سے، بولو نا بھائی، نہیں تولا جائے گا، اس کو اپنے حساب سے تولا جائے گا، یعنی اللہ کے حساب سے. آپ اگر کسی کا مال چھینتے ہیں، کسی کا پیسہ چراتے ہیں، وہ 100 روپے ہیں، جرم ہے. 1 لاکھ روپے چرائے بڑا جرم. لیکن اگر آپ سگے بھائی یا سگی بہن سے اس طرح دھوکہ دیتے ہیں تو ہیں وہ لاکھ روپے، مگر اللہ کے ہاں یہ جرم بڑا ہے، دگنا جرم ہے، رشتہ داری توڑنے کا بھی اور پیسے چرانے کا بھی. حالانکہ دنیا میں سزا دونوں کی ایک جیسی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک جیسی سزا ہے. آخرت میں ایک جیسی نہیں ہے، آخرت میں ایک جیسی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں رشتہ داروں کا حق عام لوگوں سے، بولو بھائی، زیادہ ہے. اسی طرح ایک اور اہم بات یاد رکھیں کہ جب ہم کسی کو کسی کے ذاتی گناہ کی وجہ سے برا کہتے ہیں تو لبرل لوگ، جو لبرل سے میرے نام لحاظ لبرل جو بنتے ہیں، ہم بڑے فنٹر بنتے ہیں نا، لیکن کام ان کی عقل والے نہیں ہیں، یعنی شو یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی عقل پہ چلتے ہیں. میں نے ایک بیان میں لبرل کا بتایا تھا نا، لبرل اصل میں تو انگلش میں ایک اچھا لفظ ہے. اس لحاظ سے صحابہ کرام لبرل تھے، کیونکہ صحابہ کرام نے عقل کو فالو کیا، معاشرے کو فالو نہیں کیا. عقل نے بتایا کہ سچے نبی ہیں تو پھر انہی کے پیچھے چلو. تو اس لیے یہ لبرل کے ساتھ میں نام نہاد لبرل لگایا کروں گا، ٹھیک ہے نا، جو بنتے ہیں یا اصطلاح میں جن کو لبرل کہا جاتا ہے. تو کیا کہہ رہا تھا یار، ایک تو دماغ میرا بہت گھوم رہا ہے، تھکاوٹ بہت ہے نا. وہ بتا تو رہا تھا یہ نہیں یہ اہم بات کیا تھی، جلدی بتاؤ، پکا میں یار عجیب اتنی اہم ٹیکنیکل قسم کی بات آئی تھی دماغ میں. جی آپ بتا رہے ہیں؟ جی بتا نہیں رہے کیا اتنی اہم بات آئی تھی، دیکھو کدھر سے کدھر نکل گئی. بات کر کیا رہا تھا؟
ہے. ہاں اپنے حساب سے ہر آدمی جو ہے نا اپنے حساب سے طے کرتا ہے کہ اس جرم کی نوعیت کتنی ہے. ہاں اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ جرائم ایسے ہیں کہ جو بے دین لوگ ہیں، جو لبرل لوگ ہیں، وہ اس کو جرم کہتے ہیں اپنے حساب سے. مثال کے طور پر معاشرے میں کوئی بے حیائی کرے، کوئی زنا کرے، کوئی بدکاری کرے، تو لبرل لوگوں کے ہاں یہ جرم اس وقت ہے کہ جب کلچر اسے قبول نہ کرتا ہو. اگر کلچر اس کی اجازت دیتا ہے تو پھر بے حیائی کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں ہے. مثال کے طور پر امریکہ میں اگر کوئی بوائے فرینڈ رکھتا ہے، کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ رکھتی ہے، کوئی جرم نہیں ہے کیونکہ سوسائٹی اس کی اجازت دیتی ہے. ہمارے کنٹری میں اگر کوئی اس طرح سے رکھے گی تو لوگ اس کو برا کہیں گے. جو لبرل لوگ ہیں وہ کیوں برا کہیں گے کہ ہماری سوسائٹی اس کو قبول نہیں کرتی، یہ غلط حرکت ہے. یہی ہوگا نا، اس سے آگے نہیں ہوگا. تو جو سوسائٹی کو اصل سمجھتے ہیں وہ تو پھر سوسائٹی کی کسوٹی سے پرکھتے ہیں کہ اس سوسائٹی میں یہ جرم کتنا بڑا سمجھا جاتا ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے، اس کو اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو. یہ بڑے مسائل پیدا کر رہی ہے یہ چیز، نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت فسادات ہو رہے ہیں. تو جو دین کو نہیں مانتے وہ سوسائٹی کی کسوٹی پہ پرکھتے ہیں کہ یہ جرم ہے بھی یا نہیں ہے تو کتنا بڑا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم جو مذہب کو فالو کرتے ہیں ہم سوسائٹی کو زیادہ لفٹ نہیں کراتے. ہم اصل میں کس کو لفٹ کراتے ہیں؟ سب سے پہلے کہتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے. تو یاد رکھو جب اسلام کی کسوٹی پہ پرکھ کے کسی کو مجرم کہا جائے گا تو پھر جب تک اسلام اسے مجرم کہے گا کہیں گے. جب اسلام مجرم کہنے پر پابندی لگا دے گا تو آپ اس پہ کو مجرم بولو بھائی نہیں کہہ سکتے. اسی سے اور اسلام نے کیا کہا ہے کہ جو شخص توبہ کر لے، کتنے بڑے بڑے گناہ ہوں اس کی زندگی میں، جب توبہ کر لی اب آپ اس کے ماضی کی وجہ سے اسے مجرم بولو بھائی نہیں کہہ سکتے. کتنے بڑے جرائم کیے اس نے، جب توبہ کر لی تو کیا ہے؟ معاف. رہی یہ بات کہ سچی توبہ کی ہے یہ جھوٹی، عین ممکن ہے جھوٹی توبہ کر رہا ہو، اس کے بارے میں اسلام نے بتا دیا، صاف بتا دیا کہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں، دل چیر کے دیکھنے کے مکلف نہیں ہیں. اب میں حیران ہوتا ہوں بہت بعض لوگوں سے، ماضی میں بڑے بڑے گناہ ہوئے، زنا ہوا، ان کی تصویریں وائرل ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ کہہ رہے بھائی میں توبہ کر لی میں نے. لوگ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں یہ جھوٹ ہے، یہ تو اپنے یوں کرنے کے لیے، تو یوں کرنے کے لیے، تو ایسے کرنے کے لیے، ویسے بھائی جان آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ آپ تو اللہ کی وجہ سے مجرم کہہ رہے ہو نا اس کو، تو اسی وہ اللہ باپ کو مجرم کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اس کو تانا دیا یا اس کی توبہ میں تم نے یہ کہا کہ یہ جھوٹ ہے. یہ ابھی ماضی میں کوئی اداکارہ کے بارے میں تو سفر پہ تھا تو بہت سے لوگوں کی کالز آئیں کہ کسی کی فوش تصویریں آ گئی ہیں، وہ بیچاری رو رو کے اعلان کر رہی ہے غلط ہو گیا، یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، ڈمکانا ہو گیا، میں معافی چاہتی ہوں، اللہ بھی معاف کرنے والا ہے کر رہے ہیں. اور لوگ پھر بھی نیچے کمنٹس کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا ایسے ہی ہے، اور اس کو چسکے لے کے پھیلا رہے ہیں ان ویڈیوز کو. میں نے وہ ویڈیوز الحمدللہ نہیں دیکھی اس لیے کہ دیکھنا گناہ ان چیزوں کا. کسی نے جب کہہ دیا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس کا مطلب اب وہ اس کو وائرل کرنا وہ پسند نہیں کرتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ نہ پسند کرتا ہے نہ کرتی ہے. تو اب آپ کے لیے دیکھنا جائز. بھائی ایک آدمی کی قابل اعتراض حالت میں ویڈیو آ گئی، اس کو احساس ہوا غلط ہے، اب وہ پابندی لگا رہا ہے، تو آپ کے لیے دیکھنا جائز ہے بھائی بولو. ایک آدمی واش روم میں نہا رہا ہے، کنڈی لگانا بھول گیا، تو آپ کے لیے دروازہ کھول کے دیکھنا جائز ہے؟ اب آپ کو تم نے کنڈی کیوں نہیں لگائی، تم نے کنڈی کیوں نہیں لگائی، یا چلو جان کر نہیں لگائی کنڈی اس لیے کہ وہ بہت ہی ماڈرن تھا، وہ کہہ رہا ہے یار کنڈی منڈی کیا چھچوری حرکت ہے، کنڈی لگایا گورے کی طرح نہا ہو کے دیکھ لیا تو کیا ہو گیا. نہاتے نہاتے اس کو توبہ کی توفیق ہوگی کہ یار اتنا بھی ماڈرن بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب آپ اس کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. وہ کہہ رہا ہے بھائی میں توبہ کر جاؤں گا، آپ کو نہیں، میں تو دیکھوں گا، میں تو کھڑکی سے جھانک کے دیکھوں گا، میں تو روشن دان سے جھانک کے دیکھوں گا. تو اس کا مطلب اس سے پہلے تو وہ برا تھا، اب اس عمل کے بعد جب آپ اس کی ویڈیو دیکھو گے یا آپ اس کو جھانک کے دیکھو گے تو کون برا ہے؟ اب آپ برے ہو. یہ بہت بڑی مسٹیکس ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں. لوگ دلوں کو ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سچی توبہ ہے یا جھوٹی توبہ. وہ بھائی ہمیں سچی جھوٹی میں جانے کی اجازت نہیں ہے. دیکھو کیا نبی کے دور کا واقعہ صحیح حدیث میں ملتا ہے کہ غیر مسلم مقابلے کے لیے آئے، اور جب صحابی کی تلوار ان کے گردن پہ پڑنے والی تھی نا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. صحابی رسول نے گردن اڑا دی، قتل کر دیا انہیں. بعد میں جب صحابہ نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے ان کو قتل کیا حالانکہ یہ کلمہ پڑھ چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ انہوں نے تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غضبناک ہوئے، فرمایا ہلا شققت قلبا، تم نے اس کے دل کو چیر کے کیوں نہیں دیکھا؟
دل کو چیر کے دیکھتے کہ دل سے پڑھ رہا ہے یا اوپر اوپر سے پڑھ رہا ہے، پھر فیصلہ کرتے نا. دل چیرنا تمہارے اختیار میں ہے نہیں. تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے؟ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے. بار بار یہ الفاظ دہرائے، ہلا شققت قلبا، ہلا شققت قلبا. اب دیکھو یہاں تو 99.9% انسان کا دماغ اسی طرف جاتا ہے کہ موت کے ڈر ہی سے پڑا ہے. ارے میں بھائی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اتنے دنوں سے کہاں تھے بھائی، کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ پھر میدان جنگ جب دونوں طرف صفیں تھی اس وقت پڑھ لیتے، اور پھر جب لڑائی شروع ہوئی اس وقت پڑھ لیتے. جب تک بالکل عین اسی وقت جب میری تلوار کی زد میں آ گئے. تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ موت کے ڈر سے پڑا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا 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 نا، ہم دل کو کاٹ کے دیکھنے کے مکلف نہیں ہیں. تو یاد رکھو کسی کے گناہ پہ چسکے نہ لیا کریں. جو چسکے لے رہے ہوتے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تظہر الشماتۃ لاخیک، اپنے مسلمان بھائی یا مسلمان بہن بھی اس میں داخل ہے، ان کے کسی برائی کو دیکھ کے عار نہ دلایا کرو، خوش نہ ہوا کرو. شماتہ کہتے ہیں کسی کو مصیبت میں دیکھ کے خوش ہونا. فرمایا اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے، آگے حدیث کے مکمل الفاظ ہیں کہ اللہ اسے اس برائی سے بچا لے اور تمہیں مبتلا کر دے. اگلا نمبر تمہارا ہوگا. پھر چسکے لے رہے ہوتے ہیں، توبہ ماننے قبول کرنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں. ہر چیز کی تعویل. بھائی کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا تھا، اس کی تصویریں وائرل ہو گئی، بھائی میں نے توبہ کر چکا ہوں، چھوڑ چکا ہوں. تو اپریشیٹ کرنا چاہیے نا. چلے جی ماضی میں جو ہو گیا اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق دی، ماشاءاللہ بہت اچھا. نا نا نا، اب ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، ابے بعد میں سب یہی بولتے ہیں، ابے سب یہی ہوتا ہے. اور بھائی اگر حقیقت میں بھی جھوٹی توبہ کی ہے، آپ کو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کی حقیقت میں جانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. آپ نے یہی بولنا ہے بھائی سچی توبہ ہے، آپ نے یہی بولنا ہے. وہ اللہ جانے، وہ بندہ جانے، وہ اس کا آپس کا آخرت کا معاملہ ہے. یہ ان گناہوں کے معاملے میں جو کسی کے نجی گناہ ہوتے ہیں. ہاں حق دبایا ہوا ہے کسی کا، سمجھ رہے ہو، وہ حق بہرحال دینا پڑے گا. یہ کوئی قومی مجرم ہے، ایسے جرائم کر کے بیٹھا ہے کہ اس کو معاف کر دیا تو اس کا دوبارہ نقصان امت کو ہوگا. جیسے ڈاکو کی بھی ہمیں قرآن میں مثال ملتی ہے. ڈاکو جو ہے نا، ڈاکو، اب ایک آدمی نے درجنوں لوگوں کو قتل کر دیا اور پکڑائی میں نہیں آ رہا تھا. اب پکڑائی میں آیا تو کہہ رہے بھائی میں تو توبہ کر چکا. ہم کہتے چلے چکے، آپ ایکچولی 25-30 بندے مار دیے آپ نے، اور آپ نے کروڑوں روپے کھا لیے اور غریبوں کی زکوٰۃ بھی کھا لی. تو ہم نے جی مفتی صاحب کا بیان سنا کہ جو توبہ کر لے تو اس کے ظاہر کو قبول کرنا چاہیے، تشریف لے جائیے. بلکہ توبہ کے 2 ہار بھی اس کے گلے میں ہم نے پہنا دی اور نام بھی رکھ دیا توبہ خان کہ بھائی تھپا لگ جائے کہ بھائی یہ کیا ہے. وہ کیا ہے، بڑا اچھا ملک ہے. دوبارہ 5-6 بندے مار دیے اس نے، اور یہ کیا اور وہ کیا، پھر پکڑائی میں آ گیا. پھر کہہ رہا ہے بھائی میں نے کیا کر لی ہے، توبہ کر لی ہے. تو یہ ان جرائم کے بارے میں نہیں ہے، اس لیے کہ ایسے لوگوں کو چھوڑنے میں نقصان کس کا ہے، لوگوں کا. تو یہاں کے بارے میں دوسری حدیث ہے، لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین، مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. یہاں عقل مندی دکھانی ہے. ایک ہے کسی کا نجی معاملہ، وہ کیا کر رہا ہے، زنا کیا اس نے، بے حیائی کی، شراب پی، اس کا نجی معاملہ ہے. اس گناہ پہ پردہ ڈالنے کا حکم ہے. اور اگر پکڑا جائے توبہ کا اعلان کرے تو توبہ کو ماننے کا حکم ہے. 100 دفعہ توبہ کرے، 100 دفعہ توڑے، 101ویں دفعہ میں توبہ کرے گا تو ہمیں پچھلے 100 کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے، ہمیں اس میں بھولنا ہے. 100 دفعہ پکڑا گیا، 101ویں دفعہ میں توبہ کر رہا ہے تو ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم 101ویں دفعہ بھی کہیں سچی توبہ کر رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لیکن جو ایسے جرائم ہوتے ہیں جس سے معاف کرنے میں لوگوں کا نقصان ہے، تو اس میں شریعت میں یہ پھر نہیں ہے. اس میں یہ کہ ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسے جاتے. وہاں دوسری حدیث ہے، میں اکثر سناتا رہتا ہوں. ایک جاسوس پکڑا گیا غیر مسلموں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو قتل کر دو. اس نے کہا یا رسول اللہ میری بیٹیاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترس کھا کے اس کو چھوڑ دیا. دوبارہ پکڑا گیا، حالانکہ اس کو چاہیے تھا اب جاسوسی نہ کرتا، جاسوس تو لوگوں کو قتل کروا دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جب پکڑا گیا نبی کے سامنے لایا گیا، اس نے پھر کہا میری 6 بیٹیاں تھیں غالباً ان کی. تو آپ نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین، مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. اب نہیں، جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں نا جو کرپشن میں پکڑے جائیں، کرپٹ ترین ہو، وہ دوبارہ ووٹ مانگے اور کیا میں نے کرپشن سے توبہ کر لی، بولیں بھائی ہمیں نہیں پتا آپ نے کیا کہ نہیں کیا، اللہ معاف کر دے گا، ہم دوبارہ آپ کو ووٹ دینے کی جسارت نہیں کر سکتے. بھائی ہم نے ایک دفعہ بھگت لیا ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں نہیں ہے. تو ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے نا. میں نے بتایا نا ڈسپلن کس کو کھلانی ہے، کس کو نہیں کھلانی، کس کو کریلے کھلانے ہیں، کس کو لڈو کھلانے ہیں، کس کا شوگر لیول اوپر لے جانا ہے، کس کا نیچے لے کے آنا ہے. اب ایسا نہ ہو شوگر کے مریض کریلے کھانا شروع کر دیں جا کے. ایک مثال دے رہا ہوں
جو بھی کھانا ہے ڈاکٹر سے پوچھ کے کھائیں, ٹھیک ہے. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. پھر بھی آرام نہ آئے, قریبی معالج سے رجوع کریں. تو اب ڈاکو کے بارے میں مثال دے رہا تھا. دیکھیں کیسی شریعت نے حکم دیا ہے. فرمایا کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. اب حدیث آیت نمبر تو میں پیش نہیں کر رہا, تو پوری آیت پڑھ رہا ہوں. او ینفوا من الارض, فرمایا کہ جو لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں کہ ان کا فساد یہی ہے. ایک ہوتا ہے چور, جس کو عربی میں سارق کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ سارق. وہ جب پکڑا جائے اور عدالت میں ثابت ہو جائے کہ اس نے چوری کی ہے, تو شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو. وہ کہ میں توبہ کرتا ہوں, میں معافی مانگتا ہوں, بھی ٹھیک ہے, آخرت میں معاف ہو جائے گا, دنیا کی سزا جاری ہوگی. کیونکہ ہم اگر ابھی آپ کو چھوڑ دیں تو پھر پتہ نہیں آپ نے دل سے کیا یا اوپر سے کی ہے. تو ایسا نہ ہو دوبارہ چوری کریں تو ہم پبلک کو آپ کی بھینٹ نہیں چڑھا سکتے, آپ کے توبہ کی بھینٹ. صحیح ہے نا؟ دل کا حال اللہ ہی جانتا ہے. جب تک گرفتار نہیں ہوئے تو ٹھیک ہے, پکڑے گئے ہو اور ثابت ہو گیا تو ہاتھ کٹے گا. تو چونکہ یہ قوم کا مجرم ہے نا, تو اسی طرح ایک ہوتا ہے ڈاکو. چور میں اور ڈاکو میں کیا فرق ہے؟ چور چپکے سے مال لیتا ہے اور پتلی گلی کو تلاش کرتا ہے, چپکے سے بھاگوں. ڈاکو ہمیشہ چوڑی گلی سے آئے گا. وہ ایسے نہیں آئے گا یہاں سے نکلو, ادھر سے لوٹے میں سے نکل کے آیا, ادھر سے لیٹرین میں دریافت ہوا, یا وہ گھر میں شادی میں گئے ہوئے ہیں تو ادھر سے چپکے سے پھلانگ کے آیا اور پھر یوں کھڑکی سے ہاتھ ڈال کے گھڑی نکل. ایسا نہیں کرتا. وہ آتا ہے بندوق لے کے. تو یہ بڑا مجرم ہوا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ آتا ہے بندوق لے کے, اس کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں اور وہ بندے مارنے میں آر محسوس. چور تو اپنی جان بچا کے بھاگنے کی فکر میں ہوتا ہے. اس کے یعنی ایک گولی ٹرائگر جو ہے نا اس کے ہاتھ پہ ہوتا ہے, چند پیسوں کے پیچھے لوگوں کی جان لے لیتا ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم, ان کی بھی توبہ قبول ہے بشرطے کہ گرفتاری سے پہلے توبہ کر لیں. اگر یہ ڈاکو گرفتاری سے پہلے توبہ کر لے, اور علماء کہتے ہیں توبہ صرف زبان سے نہ کرے بلکہ اس کے عمل سے بھی لگے کہ یہ توبہ کر چکا ہے, عملی طور پر اس کے آثار ظاہر ہوں کہ بھائی آپ اس کا اٹھنا بیٹھنا ڈاکوؤں میں نہیں ہے, نماز روزے کا ماشاءاللہ بھائی معاشرے کے ایک شریف انسان اب لگ رہا ہے, پرانی زندگی چھوڑ دی ہے, تو بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر اب ڈاکو کی سزا نافذ نہیں ہوگی. اور ڈاکو کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں, دائیں ہاتھ اور بایاں پاؤں, اور سولی پہ لٹکا دیا جائے, اور ایسی جگہ لٹکایا جائے جو پبلک پلیس ہو. اسلام میں بند کمرے میں پھانسی کا تصور نہیں ہے, یہ غیروں سے آئی ہے. اسلام میں بند کمرے میں کوئی سزا نہیں ہے, جو ہے کھلے عام ہے. سمجھ رہے ہو؟ اسلامی سزائیں کھلے عام ہوتی ہیں تاکہ پبلک ڈرے. بند کمرے میں اس بیچارے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ کیا پتا کسی کو, تو یہ پھانسی میں لٹکا کے اس کی زبان باہر نکل آتی ہے, اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے, عبرت لوگوں کو نہیں ہوتی. اسلام نے کہا کھلے عام گردن اڑاؤ, تکلیف مجرم کو نہیں ہوگی, وہ تو گیا دنیا سے. کیونکہ سب سے آسان موت کیا ہے؟ گلے کی رگیں کٹ جانا. سب سے آسان موت کیا ہے؟ گلے کی رگ کٹ جانا. کیونکہ جب تلوار لگتی ہے نا تو وہ جو دماغ اور جو باڈی کا کنیکشن ہے نا وہ سب سے پہلے کٹتا ہے. جب کنیکشن ہی ختم ہو گیا تو درد کا احساس ختم. اب باڈی تڑپتی بہت ہے, بلڈ نکلتا ہے, وحشت بہت ہوتی ہے, لیکن مجرم کو تکلیف نہیں ہوتی. بس مجرم کو یہ نقصان ہوا زندگی سے محروم, لیکن پبلک کو عبرت ٹھیک ٹھاک حاصل ہوتی ہے. وہ جب دیکھتے ہیں نا سر ادھر پڑا ہوا ہے اور دھڑ ادھر تڑپ رہا ہے. وہ ایک صاحب نے سعودی عرب میں اپنی آنکھوں سے دیکھا, پہلے جب بہت زیادہ قصاص کے واقعات ہوتے تھے, اچھا خاصا صحت مند آدمی تھا, کہہ رہا ہے میں نے سعودی عرب میں ایک کی گردن اڑاتے ہوئے دیکھ لیا جلاد کو. کہہ رہا ہے 2 گھنٹے میں اپنی جگہ کھڑا ہوا کانپتا رہا ہوں, ایسے ہل رہا ہوں. تو وہ ایسی عبرت ہوتی ہے کہ قتل کی طرف لوگ نہیں جاتے. اسے بھائی نہیں ہم نے یہ کام نہیں کرنا, یہ ہوتا ہے. جبکہ پھانسی میں دیکھ لو کسی کو عبرت ہوتی ہے بند کمرے میں, اور اس پہ جو گزرتی ہے نا جس کو پھانسی دی جاتی ہے وہ وہی جانتا ہے. اتنی شدید, کیونکہ گلا گھونٹ کے مارنا, کافی دیر تک وہ پھندے پہ لٹک کے تڑپتا رہتا ہے, اس کی آنکھوں کی پتلیاں ابل آتی ہیں, اس کی زبان لٹک کے باہر آ جاتی ہے. اور بعض دفعہ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ جب پھندے سے اتارا تو اس میں جان تھی, مرا نہیں تھا ابھی تک تکلیف میں تھا وہ. تو کون سا قانون اچھا ہے, انگریز کا اچھا ہے یا اسلام کا اچھا ہے بھائی؟ اب اس کو سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تاکہ لوگوں کو عبرت ہو. تو اسی طرح اسلام نے جو کھلے عام ڈکیتیاں کرتے ہیں نا, قتل کرتے ہیں, لوگوں کا مال لوٹتے ہیں, تو اللہ نے ان کی جو قرآن میں سزا بیان کی, قرآن اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ایسی نہیں ہے جس میں حنفی شافی اہل حدیث کا اختلاف ہو.
ہمارے یہاں جو لبرل لوگ ہیں نا، جب اسلامی قانون کی بات کرو تو فوراً وہ کہتے ہیں بھائی مولویوں کے تو بڑے اختلافات ہیں. بھائی یہ تو قرآن نے بیان کیا نا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. ایسی سزاؤں کو تو ملک میں نافذ کرنا چاہیے نا کم از کم. ایک تو تعلیم کی بہت کمی ہے ہمارے یہاں. ابھی ہماری دبئی میں ملاقات ہوئی، ہمارے جو میزبان تھے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے بہت اچھی بات کی، بار بار اس کو ریپیٹ کیا. ملکوں کے تجربے ہوتے ہیں نا انسان کو. سب سے بڑی جو نحوست ہے نا ہماری، ایجوکیشن کی کمی ہے. اسکولوں کی کمی کی بات نہیں کر رہا، کہیں آپ ان اسکولوں کو ایجوکیشن سمجھنا شروع کر دو. وہ تو رنگ کے ڈبے بچوں کو دیکھا ہوگا اپنے گھر میں، کیلے کے میں پیلا رنگ اور سیب میں، یہ ایجوکیشن ہے؟ یلو ڈے منا رہے ہیں نیلا، یہ ٹوپی ڈرامہ ہے، اس کو ایجوکیشن نہیں بولتے. اس سے کچھ بھی پیدا نہیں ہوگا. انگلش تھوڑی بہت، وہ تو انگلش بھی ان کو اسکولوں میں اس لیے آتی ہے، ماحول انگلش کا دے دیا جاتا ہے. وہ تو آپ لندن میں چھوڑ دو، اس سے اچھی انگلش بولنا شروع کر دے گا. وہ انگلش کو بچے سمجھ، ماں باپ سمجھو ہمارا بچہ ماشاء اللہ ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ، زبردست ماشاء اللہ. ایجوکیشن کی کمی ہے، تعلیم کی کمی ہے. تعلیم چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو، انسان کو نا میچور کرتی ہے، تھوڑا شعور پیدا کرتی ہے. پڑھ لو، ٹھیک ہے نا. دیکھو صرف فیس بک کے کسی کی تقریر پر اعتماد مت کرو. تھوڑا سا جو کتابی آدمی ہے نا، اسے پڑھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. کتابوں کی تو سیل ہی ختم ہو گئی ہے. ڈاکو پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ اس کو شریعت نے ایک دفعہ مہلت دی ہے کہ گرفتاری سے پہلے اگر توبہ کر لے، اور صرف وہ توبہ تو اللہ تو قبول کرے گا، لیکن پبلک جب قبول کرے گی جب آثار سے ظاہر ہو جائے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں پھر یہ سزا نہیں ہے. لیکن جو اس نے حقوق العباد ضائع کیے اس کی سزا پھر بھی ملے گی، وہ توبہ سے معاف نہیں ہوں گے. جیسے ڈاکو نے کسی کا قتل کر دیا، اب کیا ہے کہ وہ 6 مہینے ابھی گرفتاری ہوئی نہیں تھی اور اس نے توبہ کر لی، تو اب ڈاکوؤں والی سزا تو نافذ نہیں ہوگی. لیکن جس بندے کو مارا ہے اس کو قصاص کا اختیار بہرحال بولو بھائی رہے گا. قصاص کا حق اس کو رہے گا. بھائی تمہارا بندہ مارا ہے، توبہ کر لی آخرت میں نہیں، لیکن تمہارا حقوق العباد ہے نا، یہ تو تمہارا بندہ مارا تم اس کو مار سکتے ہو، تو یہ رہے گا. اور اگر گرفتاری کے بعد اس نے توبہ کی ہے پھر توبہ قبول. آخرت میں پھر بھی یہ یاد رکھو، دنیا کی سزا نافذ، آخرت کی توبہ تو ہر وقت قبول ہے. کچھ بھی کر لے آخرت میں تو اللہ معاف کر دے گا. دنیا کے حکام اور ہیں. تو اس میں میں نے بات شروع کی تھی کہ دیکھو جرائم کے بارے میں ہمیں پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی نظر میں ہم کسی کو مجرم قرار دے رہے ہیں شریعت کی روشنی میں نا، تو اس میں پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی نظر میں یہ جرم کتنا بڑا ہے. نمبر 2، جب اس جرم سے کوئی توبہ کا اعلان کر دے تو شریعت کیا کہتی ہے کہ اس میں تجسس کرو، دیکھو کہ دل سے کر رہا ہے یا اوپر سے کر رہا ہے. اگر شریعت کہتی ہے کہ دل سے کر رہا ہو یا اوپر سے کر رہا ہو، آپ کو اتنی گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے، تو آپ کو یہی فیصلہ کرنا ہے کہ یہ تبدیل ہو چکا ہے. آپ ماضی پہ آپ اس کو تانا نہیں دے سکتے. لیکن کچھ جرائم اس نوعیت کے ہیں جس میں معاشرے کو نقصان ہے، جیسے کرپٹ سیاست دان ہوتے ہیں، کروڑوں روپے کھا گئے، وہ کہہ رہے ہیں میں نے توبہ کر لی. ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے، آپ سہ روزے کی جماعت میں نکل جائیں، پیسے واپس کریں جو آپ نے کھائے ہیں، ٹھیک ہے نا، پیسے آپ کو واپس کرنے پڑیں گے. تو جو اس نوعیت کے جرائم ہوتے ہیں، اسی طرح یاد رکھو بعض جرائم اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو ہائی لائٹ نہ کیا جائے تو وہ فراڈی آدمی دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے کوئٹہ میں وہ جو نیب کے کوئی آفیسر تھے، ان کا کوئی اسکینڈل سامنے آیا تھا کسی خاتون کے ساتھ نا، اور اس کی خفیہ ویڈیو لیک ہو گئی تھی. تو میں نے ان کی صفائی میں بیان کیا تھا کہ اگر ایک آدمی نے غلط کیا ہے، نجی معاملہ ہے اس کا، تو اس کو چھپانا چاہیے. لیکن وہ کلپ میں نے ہٹوا دیا. اس لیے ہٹوایا کہ مجھے پوری صورتحال معلوم نہیں تھی، کیونکہ ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے نا، کسی کا معمولی جرم ہو تو وہ ایک دم لوگ پھیلا دیتے ہیں اپنی وہ ایک دشمنی نکالنے کے لیے. لیکن جب لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ تو اینٹی کرپشن یعنی کرپشن ختم کرنے کے لیے تھا نا، اور اس خاتون کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا، تو ایسے لوگوں کو کے جرم کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. کیونکہ آپ کو جس جگہ پہ بٹھایا گیا ہے اس جگہ پہ آپ کو اس لیے بٹھایا نہیں، آپ کو تو معاشرے کی اصلاح کے لیے بٹھایا گیا ہے نا. اور آپ جیسے تھانے میں کوئی شخص جائے، کوئی خاتون چلی جائے ایس ایچ او کے سامنے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، آپ پلیز میری مدد کریں، اور اللہ نہ کرے کوئی ایس ایچ او اس پہ غلط نظر ڈالے اور اس کی اس قسم پرسی سے ناجائز فائدہ اٹھائے. ایک عام آدمی میں اور اس وقت کی سچویشن میں بولو بھائی فرق. ایک عام آدمی کا کسی سے انلیگل تعلق ہے، غلط ہے، اگر وہ سامنے آ گیا تو چھپانے کا حکم ہے، ہائی لائٹ کرنے کی بات نہیں. لیکن ایک آدمی کو حکومت نے بٹھایا ایسی جگہ پر ہے کہ اس کا کام ہے یہ کہ وہ لوگوں کے ساتھ تعاون کرے، تو وہ ایسے مجبوری سے غلط فائدہ اٹھائے گا تو پھر اس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا. یار تمہیں یہاں بٹھایا اس کام کے لیے، وجہ اس کی ہے کہ اگر آپ اس کے جرم کو نہیں اٹھاتے، لوگوں کے سامنے نہیں لاتے، تو آج ایک عورت کو برباد کیا اس نے، کل 10 اور عورتوں کو برباد کرے گا وہ.
سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جیسے یہ روحانی عامل بھی ایسا کرتے ہیں. بعض روحانی عامل یہ کرتے ہیں کہ وہ بھی خواتین تعویذ کے بہانے جاتی ہیں اور وہ ان سے مس یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. ایسے شخص کو لانا چاہیے چینل پہ, ٹھیک ہے نا. اس کا گناہ چھپانے کا حکم نہیں ہے, اس کو تو لاؤ فوراً چینل پہ ننگا کرو, لوگوں کے سامنے برہنہ کر دو اس کو, بتاؤ دیکھو یہ کیا مذہب کے نام پہ عورتوں کے ساتھ کیا کر رہی ہے. باقی کسی کا نجی معاملہ ہو بھائی, کوئی جتنا بڑا جرم کر لے تو اللہ ستار ہے, ستاری کو پسند کرتا ہے. جتنا دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو گے اتنا چھپاؤ جتنا اپنے عیبوں کو چھپانا چاہتے ہو. اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے لا تظہر الشماتۃ لاخیک, کسی کی مصیبت پہ دیکھ کے خوشی کا اظہار مت کرو, اس کا امکان ہے کہ اللہ اسے اس برائی سے بچا لے اور تم پر شیطان مسلط ہو جائے. تم اس ہم نے دیکھا ہے جو لوگ کسی کو گناہ پہ دیکھ کے مذاق اڑاتے ہیں نا اور اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں, ہماری زندگی کے تجربے, وہ اس مرنے سے پہلے اس گناہ میں مبتلا ضرور ہوتے ہیں اور اللہ ان کو بھی لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیتا ہے. تو اس لیے جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک چیز کا بتا دیا, ہم اسی کے مکلف ہیں, پھر لوگوں کے سامنے اس کو اچھالنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اب مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ میرا بیان شروع کہاں سے ہوا تھا تاکہ میں اس ٹاپک پہ لا کے ختم کر دوں 1 منٹ کے اندر اندر. ہاں, نبی کے پیروکار پاگل نہیں ہوتے, لگتے ہیں بعض, وہ ہوتے نہیں ہیں, اور بعض واقعی ہوتے ہیں کیونکہ وہ مکمل پیروی کرتے نہیں ہیں. آدھا اسلام شادیوں والا 4 شادیاں اسلام سے لے لی اور عدل والا حکم اسلام سے نہیں لیا. تو اس پہ میں کچھ مثالیں دوں گا اگلے ہفتے انشاءاللہ. یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور آج بہت سے لوگ دینداروں کو دیکھ کے دین سے جو پیچھے ہٹتے ہیں وہ اسی ادھورے اسلام کی وجہ سے ہٹتے ہیں. عیدی سینٹر میں تو روزانہ بکرے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اچھا بات, یتیموں کو کھانا کھلا رہے ہو, ادھر اپنے چھوٹے بھائی کی وراثت ہے بھائی دے نہیں رہے. لوگ کہتے ہیں یار ایک طرف ان کے حج عمرے ختم نہیں ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, روزانہ بکرے کاٹ کاٹ کے ابا کی وراثت سے, جس میں یتیم بھائی کا حق ہے, بہن کا حق ہے, بکرے بھی کٹ رہے ہیں, دعوتیں بھی ہو رہی ہیں. تو یہ آدھا اسلام ہے نا. او بھائی, جو یتیم گھر میں ہے, جو آپ کا چھوٹا بھائی ہے, اس کا حق پہلے ہے, عیدی سینٹر کا حق بعد میں. جو بیوی بچے آپ کے گھر میں, ان سے پہلے تمیز سے بات کرو, دوست احباب. بولو نا کیا ہو گیا. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے دوستوں میں بیٹھیں گے نا, کٹر کے ڈھکن پہ باہر بیٹھا ہوا ہے دوستوں کے ساتھ, اکثر ایسا ہی ہوتا ہے, بڑا ہا کر کے باتیں کرو, ارے یار بڑا مزہ آیا, جیسے ہی گھر میں آئے گا ایسے لگے گا چنگیز خان کی اولاد ہے. حقیقت سینگ لگانے کی دیر ہے بس. گھر میں ایک دم آتے ہی سیریس بیٹھ جائے گا نا ایک دم. بیگم نے کوئی بات کی تو ایک دم ڈانٹ لگا دے گا اس کو, نہ باپ سے بات کر رہا ہے نہ بچوں سے بات کر رہا ہے تمیز سے, اور آتا ہی یہ چیزیں توڑ پھوڑ. تو یہ اب اخلاق پہ بیان بہت سنے میں, تو بھائی اخلاق پہ جب آپ نے بیان سنے ہیں تو اخلاق سب سے پہلے کس کے ساتھ ہے؟ وہ تو سب سے پہلے تو یہاں سے شروع ہو رہا ہے نا. عجیب بات ہے, ان سے بات نہیں ہو رہی تمیز سے, اور ادھر دوستوں کے ساتھ بہت اچھے, باس کے ساتھ تو بہت ہی اچھے اخلاق ہیں اس کے, اور کسٹمر کے ساتھ تو پیچھا چلا جاتا ہے. کسٹمر آ جائے نا, دیکھو نا آپ دکان کے قریب سے گزر رہے ہو تو وہ دکاندار کیسے بلاتے ہیں, ہاں بھائی صوفی صاحب, جس کو دیکھے گا ڈیزائن کا اسی حساب سے بلائے گا اس کو. مجھے دیکھے بولے ہاں بھائی صوفی صاحب, کوئی خاتون گئے, ہاں جی باجی 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 کرنا شروع کر, آنٹی آنٹی نہیں بولے گا کبھی بھی, آنٹی کبھی نہیں بولے, باجی بہن سسٹر, اس کو گزرنے نہیں دیں گے. آئیے بیٹھیے تو صحیح, بیٹھے تو صحیح, پھر ایک دم تھان نکال کے کپڑے کے, وہ ساری دکان آدمی ویسے ہی نفسیاتی ہو جاتا ہے, یار یہ لپیٹے گا کیسے. آپ بول رہے ہو بھائی ابھی نہیں کھول یار, تو اتنے تھان نہیں کھول, مجھے نہیں چاہیے. کہہ رہے کوئی مسئلہ نہیں, یہ بھی آپ لے وہ والا نیلا والا لے کر, نیلا والا. کہہ رہے مولوی صاحب کو میں نے دیکھا یوٹیوب پہ نیلے کپڑے بھی پہنتے ہیں, نیلا والا لے کر, نیلا تھان کھول دے گا. ایسے وہ پیلا والا لے کر, وہ آف وائٹ لے کر, وہ آف وائٹ والا کھول دیا. یہ امپریشن ڈالتے ہیں نا, ساری دکان کھول کے رکھ دیا آپ کے سامنے. اب بھائی ہم جیسا آدمی تو شرمندہ ہو جاتا ہے یار, اب ہم اٹھ کے جائیں کس موڈ سے یار. بولے گا مجھے لگتا ہے اب میں جاؤں گا تو بولے گا تمہارا باپ اس کو لپیٹے گا. مجھے یہ لگ رہا ہوتا ہے اب اگر میں نے نہیں خریدا اور میں چلا گیا تو یہ پیچھے سے بولے گا مصعب یہ تمہارا باپ خریدے گا, یہ تو میں نے تھان کھول کے رکھے ہیں. یہی کیفیت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو کسٹمر کے ساتھ بھی اچھے اخلاق رکھیں, منع نہیں کر رہے, ٹھیک ہے نا, چائے بھی پلائیں اس کو, لیکن اس چائے میں جو ہے نا وہ والی چائے نہیں ہے. اس میں تو یہ ہے کہ یار 5 روپے اس پہ خرچ کر لو, اگر اس چائے کے بہانے یہ اتنے میٹر کپڑا خرید لے گا تو کوئی یہ چائے کوئی مہنگی نہیں پڑے گی. تو سب سے پہلے اخلاق کس کے حدیث میں آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے مسکراتے چہرے کے ساتھ. تو جو مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں نہیں آ رہا تو وہ جو مرضی اخلاق کی پر باتیں کر لے اور اخلاق کی رٹ لگا لے, اخلاق پہ مضامین لکھ دے, ہے بھائی,
اور دوستوں کے ساتھ صبح شام دعوت کرے, عیدی سینٹر میں بھی بکرے دے, اور یہ بھی کرے وہ بھی کرے, وہ بھائی وہ شریعت اس کے اخلاق کو نہیں مانتی ہے. بیوی بچے پہلے ہیں, ماں پہلے. ماں اور باپ کا تو شریعت نے کہا کہ بھائی جتنی مٹھاس لوگوں سے بات چیت کرنے میں ہے نا, اس سے کئی گنا زیادہ میٹھا ڈال کے نا اپنی زبان میں ابا سے بات کیا کرو. اور حدیث میں آتا ہے کہ جتنی جب ابا سے مٹھاس سے بات کرو نا, جتنے مٹھاس سے ابا سے جب بات کرو تو اتنا میٹھا لہجہ ہو کہ عام پبلک سے بات کرتے ہوئے جتنے چمچ چینی کے آپ نے استعمال کیے ہیں وہ کئی چمچ آپ چینی کے گھول دو اپنے کلام میں, اپنے کلام میں, اپنے الفاظ میں کئی گنا چینی گھول دو. اور باپ اگر بوڑھا ہے تو ٹھیک ٹھاک چینی ڈالو اس میں, اپنے کلام میں کئی چمچ چینی کے 10 چمچ چینی کے گھول کے ابا سے بات کیا کرو. اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب ماں سے بات کرو نا تو ابا سے بات کرتے ہوئے اپنے کلام میں اگر 10 چمچ گھولے تھے تو اماں سے بات کرتے ہوئے 30 چمچ چینی ڈالو اس میں, 3 گنا. نہیں آ رہی بات؟ من احق الناس, صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من احق الناس بحسن خلقی, یا رسول اللہ سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے کس سے پیش آؤں میں بات کروں؟ صرف بات نہیں, پیش, لب و لہجہ بھی نرم, اور جو آپ کے چہرے کے اور بازوؤں کا جو ایک جو اثر ہے نا اس میں بھی مٹھاس, ہر چیز میں مٹھاس. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ کس سے اچھے اخلاق سے پیش آؤں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اپنی ماں سے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ثم من, ماں کے بعد کون ہے؟ یہ نہیں پوچھا کہ اور بھی ماں کا حق ہے, ماں کے بعد والا نمبر بتائیں کس کا ہے. آپ نے فرمایا امک, اس کے بعد بھی تمہاری ماں. کیا مطلب؟ جتنے چمچ چینی کے ماں سے بات کرتے ہوئے اپنے کلام میں گھولے تھے نا, اب جو چینی کے کچھ چمچ باقی رہ گئے ہیں وہ بھی کس میں ڈال دو, وہ بھی ماں سے کلام کرتے ہوئے اسی میں گھول دو. صحابی نے تیسری مرتبہ پوچھا ثم من, یا رسول اللہ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ بلاغت دیکھو یار کلام کی. صحابی یہ یعنی گویا بزبان ثم کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد, یعنی گویا صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ماں کا حق پتہ چل گیا, ماں کا نہیں پوچھ رہا, اب ماں کے بعد والا بتائیں مجھے. لیکن نبی ان کے سوال کو کیا کر رہے ہیں؟ سوال جو آپ کا جواب ہے وہ سوال کے مطابق نہیں ہے, نبی کا جو جواب ہے وہ سوال کے مطابق نہیں ہے, اور یہ کلام میں عیب ہے. جو پوچھا جا رہا ہے آپ اس کے علاوہ کوئی اور جواب دیں, یہ اچھا کلام نہیں کہلاتا. تو بتاؤ نبی ایسا کر سکتے ہیں کہ غلط بات کریں؟ اصل میں یہ بظاہر اچھا نہیں ہے, لیکن یہ جواب بہت زیادہ اچھا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بتانے کے لیے کہ تم سوال نہیں پوچھو گے پھر بھی میں دوسرے نمبر پہ بھی تمہاری ماں ہی کو ڈال دوں گا. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے کس سے پیش آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک, دوسرے نمبر پر بھی کون ہے؟ ماں. پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ثم, چلو 2 دفعہ ہو گئی ماں, اب بتائیں ماں کے بعد کون ہے, یعنی ماں کے علاوہ اب تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امک, تیسرے نمبر پہ بھی کون ہے؟ کیا عجیب انداز ہے ماں کا حق. تو ماں سے جب بات کرے نا بچھ جائے انسان, بہت میٹھا لہجہ, بہت میٹھا لہجہ. پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ثم من, اس کے بعد فرمایا دوست نہیں, ایئر ہوسٹس نہیں, باس نہیں, گرل فرینڈ نہیں. فرمایا اس کے بعد چوتھے نمبر پہ کون ہے؟ ابوک. تو بھائی اخلاق تو یہاں سے شروع ہو رہے ہیں. تو ہمارا حساب کتاب کیا ہے؟ باس کے سامنے کڑوی کسیلی برداشت کریں گے, جاب سے نکال نہ دے. کسٹمر سے بہت اچھی طرح سے پیش آئیں گے کہ تجارت میں نقصان نہ ہو. باپ کے ساتھ دیکھو کیسا سلوک ہے. بچوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی شفقت تھی اولاد. حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں مجھے میری ماں نے بچپن میں نبی کے حوالے کیا تھا, 10 سال کی میری عمر تھی. کہہ رہے میں نے 10 سال نبی کی صحبت میں گزارے خدمت کے لیے ملازم بن کے, ایک بار بھی آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا, یا یہ کام بولو بھائی کیوں کیا. میں مانتا ہوں میرے یہ اخلاق نہیں ہے, لیکن سمت تو پتا ہونا کہ سیدھا راستہ ہے کیا. آج میرے تو بہت سفر ہونے لگے ہیں, ملک سے باہر نکلو تو سب سے پہلے جو چیز نظر آتی ہے وہ اخلاق نظر آتے ہیں. میں بھی ملیشیا میں تھا نا, کوئی ٹکر لگا دے گا نا آپ کے, خود ہی سوری کر رہا ہوگا.
بھائی کسی کو کوئی چلتے چلتے آپ غلطی سے اس کی غلطی ہے، سوری غلطی آپ کی ہے، غلطی آپ کی ہوئی، آپ کو ٹکر لگی، سوری کون کر رہا ہوگا؟ آپ، یعنی بچپن سے اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے سوری کرنا سیکھو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، گاڑی چلا رہے ہیں نا آپ، بھڑتے ہوئے چلے جائیں، ٹھوکتے ہوئے چلے اس کو، اس کے بعد اتر کے 5-6 اور گالیاں اس کے اوپر رکھ کے نکل لیں آگے. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دھونس جمانے کے لیے نا. تو اب دنیا کے سامنے جو امیج جائے گا کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، یہی جائے گا نا. نمازوں میں مسجدیں کیا ہوتی ہیں؟ بھری ہوئی ہوتی ہیں. رمضان میں تراویح سے مسجدیں بھری ہوئی، زکوٰۃ صدقات بہت ہے، بات کرنے کی تمیز، یہ امیج جاتا ہے نا دنیا کے سامنے. انگریز اتنے صدقات و خیرات نہیں کرتے، انگریز نہیں کرتے. میں پھر بھی کہتا ہوں ہم ان سے کروڑا گنا اچھے ہیں، کیونکہ ہم بہت تمیز سے بات نہیں کرتے، لیکن بہت سارے کام انسانیت کی خدمت کے ان سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو میسج دنیا کے وہ اس کو ہمارے صدقے تھوڑی نظر آتے ہیں. اور بھائی آپ کسی سے ملے، کسی یتیم نے کیا کیا آپ سے، تھوڑی بدتمیز بات کی، آپ نے 2 تھپڑ لگا دیا اس کے کھینچ کے. لیکن 20 یتیم ایسے ہیں جن کی آپ خود کفالت کر رہے ہو، ان کو پال پوس کے بڑا کر رہے ہو، ان کو کھلا رہے ہو، تو 2 تھپڑ لگائے غلط کیے، لیکن وہ 10 مسکینوں کی جو خدمت کر رہے ہیں وہ بڑی نیکی ہے نا، وہ کام آئے گی. لیکن دنیا کے سامنے وہ 10 نہیں آ رہے جو گھر کے اندر بند ہیں. دنیا کے سامنے تو آپ کا وہ رویہ آئے گا جو دنیا کے سامنے ہے. تو مسلمان کا جو امیج دنیا کے سامنے جا رہا ہے وہ یہ نہیں جا رہا کہ یہ گھروں میں بیویوں کو کھلاتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں، ماں کے پاؤں دباتے ہیں، باپ کے پاؤں دباتے ہیں. جو دنیا کے سامنے جا رہا ہے یہ تو گھروں میں ہو رہا ہے نا. یہ کوئی دنیا کون دیکھتا ہے کہ انگریز آ کے آپ کے گھر میں کہ بوڑھی ماں کے کتنے پاؤں دباتے ہیں روزانہ. جو امیج جا رہا ہے وہ جا رہا ہے کہ ان کو بات کرنے کی تمیز، بولو بھائی، نہیں ہے. تو جو آدھا اسلام جب لوگے اخلاق کے معاملے میں، تو دنیا کیا کہے گی آپ کو؟ پاگل ہے یہ پاگل ہوتے ہیں، ان کو تمیز نہیں ہے.